جیسا بندے کا گمان اللہ کے ساتھ ہوگا، اللہ کی طرف سے فیصلے بھی ویسے ہی اتریں گے۔ کسان کھیت کے اندر بیج بوتا ہے، اللہ کی ذات وہ ہے جس نے ہر ایک چیز کو پیدا کیا۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى إلى آخر السورة۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا کرم ہوا، فضل ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے توفیق عطا فرمائی۔ پیارے دوستوں اور بزرگوں، یہ قرآن مجید کی ایک سورہ ہے، سورۃ الاعلیٰ۔ اس سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے متقین کا یعنی نیک آدمی کا اور گنہگار کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کے شروع کے اندر فرمایا سبح اسم ربک الاعلیٰ، کہ اللہ کی پاکی اور بڑائی بیان کیجئے، جو اللہ تعالیٰ کی ذات بڑے اعلی و اعلیٰ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جواب میں فرماتے سبحان ربی الاعلیٰ، جو ہم سجدوں میں پڑھتے ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ یعنی اللہ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے۔ سبحان کے معنی ہے وہ ذات جو تمام عیبوں سے پاک ہو، اور دنیا کے اندر کوئی ایسی چیز یا ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو تمام عیبوں سے پاک ہو۔ کسی نہ کسی کے اندر کسی نہ کسی طرح کچھ نہ کچھ عیب ضرور ہے، کیونکہ یہ مخلوق ہے اور کوئی بھی مخلوق کسی بھی عیب سے خالی نہیں۔ اگر کوئی عیب سے خالی ہے تو وہ ایک اکیلے اللہ کی ذات ہے جو تمام عیبوں سے پاک ہے۔
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سورے کو یعنی سورہ اعلیٰ کو عیدین کی نماز میں اور جمعے کی نماز میں پڑھا کرتے تھے۔ اور وتر کی نماز کے اندر بھی پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ، دوسری رکعت میں سورہ کافرون، تیسری رکعت میں معوذتین یا اخلاص پڑھا کرتے تھے۔ تو اس طرح اس سورے کی اہمیت بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سورے کو جمعے کی نماز میں پڑھا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبح اسم ربک الاعلی، اپنی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ اللہ کی ذات کے ساتھ کس کی تعریف ہو؟ اللہ کے ذات کے علاوہ کوئی تعریف لائق نہیں۔ آج ہم صبح حدیث کے اندر پڑھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی کا تذکرہ ہو رہا تھا، کسی کی تعریف ہو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کسی کی تعریف اگر تمہیں کرنا ہی ہو تو یوں کہو، ایسا کہو کہ میں فلاں کو ایسا دیکھتا ہوں، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ آخرت میں اللہ پاک ان سے حساب لینے والے ہیں۔ آج تو ہم تعریفوں کے پھول باندھ دیتے ہیں، ایسے ہے ویسے ہے۔ اور ایک مسئلہ دوستو ایسا تعریف کا یہ ہے کہ بعض حدیثوں میں کہا گیا کہ یہ اگر کوئی کسی کی تعریف کر رہا ہے تو کہیں یہ ایسا نہ ہو کہ یہ جلد ملنے والی خوشخبری ہو کہ آپ میری تعریف کر دیا اور میں تھوڑا دیر کے لیے بھول گیا۔ تو دنیا کے اندر تعریف کا مل جانا، دنیا کے اندر خوشی کا مل جانا، دنیا کے اندر کوئی لوگ میں واہوائی کر دینا، دوستو اگر نیت صحیح نہیں ہے تب تو پھر یہ جلد ملنے والی خوشخبری یعنی اس کا اجر دنیا کے اندر مل گیا۔ کیا اجر ملا کہ لوگ آپ کی تعریف کر دیے، واہوائی مل گئی آپ کو، لیکن تعریف دنیا کے اندر کر دینا دوستو یہ کافی نہیں۔ اصل تو دوستو تعریف کے لائق اس وقت ہوں گے جب آپ آخرت میں کامیاب ہوں۔ تو تعریف کے لائق صرف کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ اس لیے اللہ کی تعریف بیان کریں۔ ہر نماز کی ہر رکعت میں ہر سجدوں میں ہم پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلی، میرا رب ہر عیب سے پاک ہے اور میرا رب سب سے اعلیٰ ہے۔ اس میرے رب کے بعد کوئی درجہ نہیں، میرے رب کے بس اوپر کوئی درجہ نہیں، میرے رب ہی سب سے اعلیٰ، سب سے برتر، سب سے افضل۔ اس اعلیٰ رب کے سامنے اپنے سروں کو جھکاتے ہیں۔ دوستو کتنا ادب سے جھکانا، کتنا احترام سے جھکانا۔ حدیث کے اندر ہے جب کوئی بندہ سجدے میں جاتا ہے تو اللہ سے سب میں زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ اسی لیے سجدے کثرت سے کرو بولے، اور لمبے لمبے سجدے کرو بولے۔ نوافل کی نمازوں میں آپ لمبے لمبے سجدے کیجئے، روئیے، اللہ کو منائیے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جب یہ آیت اتری سبح اسم ربک الاعلی، تو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جواب میں کہتے تھے سبحان ربی الاعلی الذی خلق فسوى۔ اللہ کی ذات دیکھیے، اللہ نے ہر ایک چیز کو الذی خلق، اللہ کی ذات وہ ہے جس نے ہر ایک چیز کو پیدا کیا۔ کسان کھیت کے اندر بیج بوتا ہے، گیہوں کا ایک دانہ بیج بوتا ہے، اور بس اس کے بعد جا کے وہ سو جاتا رات میں آرام سے۔ باقی کام کون کر رہا بھائی؟ اللہ کی ذات کام کر رہی ہے۔ زمین کو پھاڑنا اور پھر پودا نکلنا اور پھر تنے نکلنا اور پھر بڑا ہونا اور پھر اس کے اندر خوشے نکلنا، ایک ایک خوشے کے اندر
50 60 40 30 20 गेहूं کے دانے نکالنا، دوستو یہ کس نے بنایا؟ کہتے ہیں ایک نوالا جو ہمارے سامنے دستر میں آتا ہے، ایک نوالا ہمارے سامنے آئے تک 365 آدمی کا ہاتھ لگتا ہے۔ 365 آدمی کام کرتا ہے، جب جا کر کے وہ ایک نوالا ہمارے سامنے حاضر ہوتا ہے۔ کس نے بنایا؟ اللہ کی ذات، الذی خلق، اللہ کی ذات، وہ اس نے پیدا کیا، ہر ایک چیز کو پیدا کیا، ہر ایک چیز کی تخلیق بخشی۔ بھینس کے اندر غور کرو آپ، بھینس کیسی ہے؟ کالی ہے، اندر خون لال ہے، گوشت کا کلر بھی لال ہے، اور اندر پیٹ کے اندر ہرا ہرا قسم کا گوبر ہے، کلیجے بڑے لال ہے، نساں وائٹ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے، اس سمندر یعنی لال رنگ سے اللہ پاک نے سفید نالی کو دودھ نکالا، سفید دودھ کی نالی نکالا۔ کہیں ایسا نہیں ہوا کبھی کہ دودھ کے اندر ایک خون کا خطرہ مل کر آ گیا؟ ہوا کبھی دوستو؟ کس نے بنایا؟ الذی خلق، اس اللہ نے بنایا۔ اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق میں غور کریں، اللہ سے محبت بڑھے گی، اللہ کو پہچاننا آسان ہوگا، اللہ سے ہمارے رشتے مضبوط ہوں گے، اللہ کے سامنے جھکنا ہمارے لیے آسان ہوگا۔ جب کوئی بندہ اللہ کی طرف چل کر آتا ہے، جب اللہ پاک کوئی بندہ اپنے دل میں اللہ کو یاد کرتا ہے، تو اللہ پاک افضل فرشتوں کے سامنے اس بندے کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ دیکھو اس بندے نے میرا تذکرہ کیا، میرا نام اپنے دل میں یاد کرا۔ تو دوستو بزرگوں، اللہ کی ذات وہ ہے الذی خلق، اس کے بعد کہا فسوا، یعنی ہر چیز کو ترتیب سے بنایا اللہ پاک نے، صحیح بنایا۔ انسان دیکھیے، ہاتھ ہے، 2 پاؤں ہے۔ اچھا، بعض لوگ ایسے ہیں کسی کو جو ہے نا آدھا دھڑ نہیں ہے، جیسے کہ قطر کے اندر ایک بچہ تھا جو قطری حکومت نے فیفا ورلڈ کپ کا جو انوگریشن جس کے ذریعے سے کرایا تھا، وہ بچے کا آدھا دھڑ نہیں ہے، ریڑھ کی ہڈی کے نیچے کا حصہ نہیں ہے اس کو۔ اللہ پاک نے بھی اس کو ویسے ہی بنایا، اس کے لیے اتنی ضرورت تھی، اس کے لیے اتنی ضرورت تھی دوستو بزرگوں، تو اس کے ضرورت کے مطابق اللہ پاک نے اس کے لیے ویسا ہی دیا۔ اسی لیے ہر حال میں اللہ کا شکر ہو، ہر حال میں کیا ہو بھائی؟ اللہ کا شکر ہو۔ بعض لوگ نہ جانے کیسے کیسے الفاظ اللہ کے بارے میں بول دیتے ہیں، ہمارے ساتھ ایسا ہونے کا تھا کیا، ہمارے ساتھ ہی ایسا کیوں ہو رہا؟ میرے بھائی، ویسا ہونا آپ کے لیے اچھا ہے، تھوڑی دیر کے لیے آپ کو برا دکھ رہا، لیکن اللہ کی مصلحت کیا ہے اس کے اندر، کیا خیر چھپے ہوا ہے، آپ کو نہیں معلوم، اللہ کو معلوم۔ 10,000 سال کے بعد کیا ہونے والا ہے وہ اللہ کی ذات کو معلوم۔ ہم پیدا نہیں ہوئے تھے، اللہ کی ذات جب سے ہے۔ کروڑوں سال پہلے کیا تھا وہ اللہ کے علم میں ہے، اور کروڑوں سال کے بعد کیا ہونے والا ہے وہ اللہ کے علم میں۔ اسی لیے اللہ کے بارے میں فرماتے ہیں، بندوں کو کہا گیا میرے بندے میرے متعلق اپنے دلوں میں گمان اچھا رکھو۔ اگر تمہاری آنکھوں نے یہ دیکھا کہ برا دکھ رہا، لیکن پھر بھی میرے متعلق اچھا گمان رکھو، شاید اس کے لیے اس کے اندر ہمارے لیے کوئی خیر چھپے ہوا ہے۔ تو فرماتے ہیں جیسا بندے کا گمان اللہ کے ساتھ ہوگا، اللہ کی طرف سے فیصلے بھی ویسے ہی اتریں گے۔ بندہ اللہ کے سامنے بدگمانی کیا، ارے ایسا ہو گیا میرے ساتھ، ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، دوستو فیصلے بھی ویسے اتریں گے۔ آپ کا 1 لاکھ کا نقصان ہو گیا، ناراض مت ہوں، اللہ کے ساتھ
اچھا گمان رکھے کہ نہیں ہمارے لیے یہی بہتر ہے. اللہ جو کرتا ہے اچھا کے لیے کرتا ہے. ایک واقعہ بتاتا ہوں. ایک بزرگ جب فرماتے ہیں کہ راستے سے گزرتے گزرتے جو ہے نا ایک بڑے جھاڑ کے نیچے سوئے. تھک گئے چلتے چلتے سوئے تو ذرا یہ آنکھ اوپر گئی اور دیکھیے جھاڑ ہے, بڑا جھاڑ ہے, ٹہنیاں دور تک پھیلی ہوئی ہے, لیکن اس کے دانے چھوٹے چھوٹے ہیں, پھل چھوٹے چھوٹے ہیں. بزرگ کے دل میں یہ بات آئی کہ بھائی جھاڑ اتنا بڑا, درخت اتنا بڑا, ٹہنیاں دیکھو تو وہ لمبے دور تک پھیلے ہوئے ہیں, لیکن یہ پھل اتنا چھوٹا کیوں ہے؟ اللہ آپ کیسے بنائے؟ یہ صحیح نہیں بنائے. درخت کے حساب سے پھل تو کم از کم اتنا تو ہونا تھا, 2-2, 5-5 کلو تو ہونے کا تھا. یہ سوچ ہی رہا تھا دل میں کہ اوپر سے ایک درخت کا وہی پھل آ کے ناک پہ گرا. کس پہ گرا بھائی؟ ناک پہ گرا. اٹھ کے بیٹھا, اللہ تیرا شکر ہے کہ پھل چھوٹا تھا تو میں بچ گیا, اگر وہی پھل بڑا ہوتا تھا آج تو میرا کام تمام تھا. تو دوستو جو بھی ہوتا ہے اللہ پاک جو بھی کرتے ہیں وہ کس کے لیے کرتے ہیں دوستو؟ اچھائی کے لیے کرتے ہیں. تھوڑی دیر کے لیے ہمارے کو ناگواری گزرتی ہے, لیکن دوستو ہمارے لیے کیا ہوتا ہے؟ اس کے اندر خیر چھپا ہوا ہوتا ہے, غرض. اللہ پاک نے کہا الذی خلق فسوى, اللہ پاک نے پیدا کیا اور ہر ایک چیز کو صحیح سالم پیدا کیا, صحیح پیدا کیا. اس بات کہا والذی قدر فہدی, اور اللہ پاک صحیح اندازے کے مطابق. اب دیکھیے زمین ہے, تھوڑی دیر کے لیے اسپیس پہ جائیں گے اپن, اسپیس پہ چلیے. یہ ارتھ ہے, ارتھ, مرکیوری ہے, پلانٹ جتنے بھی ہیں ہمارے پاس, سولر سسٹم جو بھی ہے, یہ اپنے اپنے دائرے کے مطابق گھوم رہے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ یہ زمین جو ہے نا مرکیوری سے ٹکرا گئی, یا مرکیوری جو ہے کسی جوپیٹر سے ٹکرا گئی. کبھی ایسا ہوا؟ کبھی ایسا نہیں ہوا. الذی خلق فسوى والذی قدر, اللہ پاک نے ہر ایک کی نظام کے سسٹم کو صحیح سلامت کر کے رکھ دیا اور کہا کہ بس تم چلتے رہو. زمین تیزی سے گھوم رہی ہے, ہم اس کے اوپر چل رہے ہیں, ٹرین چل رہی ہے, آدمی چل رہے ہیں, بسیں چل رہے ہیں, گاڑیاں چل رہی ہیں, لیکن دوستو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم سب آپس میں ٹکرا گئے. اب آپ سب یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, زمین تیزی سے چل رہی ہے, کیونکہ ہم سب آپس میں ٹکرا گئے. الذی قدر, اسی کو بولتے ہیں. اللہ پاک نے ہر ایک کے نظام کو اپنے اپنے وسعت کے مطابق اللہ پاک نے ہر ایک کو طے کر دیا کہ بھائی تمہارا ٹھکانہ یہ ہے, تم ایسا چلو. تمہارا ٹھکانہ ہے زمین, تم ایسا گھومتے رہو تیزی سے, لیکن تمہارے اندر لوگ چلیں گے, گاڑیاں چلیں گی, ٹرینیں چلیں گے, تمہارے بسیں چلیں گے, لیکن ایسا نہیں کرنا کہ بس آپس میں ٹکرا جانا. ہر ایک کے نظام کو اللہ پاک نے متعین کر دیا. یہ ہے الذی قدر. اس کے بعد کہا فہدی, اللہ پاک نے ہدایت کے بھی انتظام کر دیے. انسان کے لیے دیکھیے, انسان کو بنایا, انسان کی ہدایت کے لیے اللہ پاک نے نبیوں کو بھیجے. اصل معنی اگر دیکھیں تو نبیوں کو بھیجے. ہر زمانے میں اللہ پاک نے نبیوں کو بھیجا ہے, ہر قوم کے اندر اللہ پاک نے نبیوں کو بھیجا ہے. موسیٰ علیہ السلام آئے, انہوں نے یہودیوں کو سمجھایا. عیسیٰ علیہ السلام آئے, انہوں نے عیسائیوں کو کرسچنوں کو سمجھایا. یہودیوں میں تقریباً کم و بیش کئی سینکڑوں نبی تشریف لائے. سب کا مقصد کیا تھا؟ لوگوں کو ہدایت دینا, اللہ کی بات کو اللہ کے بندوں تک پہنچانا ہر نبی کا مقصد تھا. تو اللہ پاک نے پیدا کرنے کے بعد چھوڑ نہیں دیا, ہدایت کا انتظام بھی کیا تاکہ میرے بندے دنیا میں جانے کے بعد کہیں مجھے بھول نہ جائے. جس لیے اللہ پاک نے اپنوں کو یاد دلانے کے لیے اپنوں ہی میں سے منتخب بندوں کو اللہ پاک نے چنا اور کہا کہ میرے بندے
جائیے اور لوگوں کو بتائیے اے وہ اللہ کے بندے اللہ کی عبادت کر، اور تو اللہ کی عبادت کے لیے پیدا ہوا ہے۔ اس کو بولتے ہدایت۔ اللہ پاک نے ہدایت دے دی، ہدایت سب کو مل گئی دوستوں بزرگوں۔ والذی قدر فہدی والذی اخرج المرعى، اور اللہ پاک نے مرعا بولتے ہیں وہ جگہ جہاں پر گائے بیل بھینس چرتے ہیں، یعنی اللہ پاک نے جانوروں کے لیے تر و تازہ گھاس اگایا، تر و تازہ گھاس اگایا۔ گھاس دیکھیے، گھاس کے اندر گھاس تازہ رہتی، گھاس کا رہتی بھائی تازہ ہرا بھرا رہتا، اور بعض بکری ایسی رہتی وہ تازہ گھاس ہی کھانا انہوں، بعض بکری ایسی رہتی تازہ گھاس ہی کھاتی، تازہ رہنا، فریش رہنا، ہرا بھرا رہنا۔ اللہ پاک نے انسانوں کے لیے انتظامات بھی کیے اور ساتھ ساتھ میں چوپائیوں کے لیے بھی انتظامات کیے۔ چوپائیوں کے لیے کیسے کیسے دوستوں آپ دیکھیے، سمندروں کے اندر جو جانور ہیں، سمندر کے اندر ٹنوں کا ٹن ایک ٹائم کا کھانا ہوتا اس کا، ٹنوں کا ٹن، کئی ٹن ایک ٹائم میں کھانا ہوتا اس کا، وہ ہم مہیا کرتے ہیں اللہ کی ذات۔ اب تھوڑی دیر کے لیے مثال سے لگا لیجئے، اگر ہم 1000 آدمی کی دعوت کا انتظام کریں، کیسی بورانگی رہتی بھائی، کیسی بورانگی رہتی؟ 100 آدمی کی دعوت کرو آپ، پھر بھی بورانگی رہتی، پریشان بوران پھرتے، ان کو فون کرو، ان کو فون کرو، ان کو فون کرو۔ اللہ تعالیٰ کتنے انسانوں کو، کتنے جانداروں کو، کتنے جانوروں کو، کتنے پرندوں کو، چرندوں کو، درندوں کو دوستوں کھانا کھلاتے ہیں۔ اللہ کی ذات کبھی پریشان بوران اللہ کے بعد کھلا دے، یہ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ پاک سب کو کھلا رہے، سب کو کھلا رہے اللہ پاک، کسی کو بھوکا نہیں رکھا اللہ پاک نے۔ الذی اخرج المرعى فجعلہ غثاء احوا، گھاس میں سے بعض گھاس ایسی ہوتی ہے جو سوکھ جانے کے بعد اس کا کلر چینج ہو جاتا، تو اللہ پاک اس کو بھی غذا بنایا۔ بعض جانور سوکھی گھاس کو بھی کھاتا، جیسے دھان ہے، دھان رائس جو ہے نہیں، اس کا جھاڑ ہرا ہرا ہوتا، لیکن سوکھ جانے کے بعد وہ جھاڑ کیا ہو جاتا؟ پیلا پیلا کلر کا ہو جاتا، اور بعض گئی اس کو شوق سے کھاتی۔ اللہ پاک نے اس کا بھی انتظام کیا، تازہ تازہ گھاس کا بھی انتظام کیا، اور گھاس کے سوکھ جانے کے بعد اس کا بھی انتظام کیا۔ کس نے بنایا میرے بھائیوں؟ اللہ کی ذات نے بنایا۔ دوستو اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف بڑھے، اللہ کو یاد کرے، اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں غور و فکر کرے، اللہ کو یاد کرے۔ کریں گے بھائی انشاءاللہ باقی جو آیتیں ہیں آئندہ ہفتہ انشاءاللہ کہا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنتیں پڑھ لیجیے۔